پاکستان کے کبھی صدر ہوا کرتے تھے ایوب خان، تو تعریفوں کے پل باندھنے والے، اس وقت ٹیلی ویژن تو نہیں تھا، لیکن اخبار میں اور ریڈیو پر جو ہے ان کی تعریفوں کے پل باندھے گئے اور بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ بولا گیا، لیکن الٹیمیٹلی ہم 1971 کے سانے سے دوچار ہو گئے اور ہمارے پاس جو ہے وہ نہ تو بنگلہ دیش میں کچھ کرنے کے لیے سامان موجود تھا اور نہ ہی ویسٹ پاکستان میں لوگوں کی زندگی بدلی تھی۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوئے، جو پہلے صدر تھے پھر وزیر اعظم ہوئے، 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوئے، لیکن تعریفوں کے پل باندھنے والے بھی کم نہ تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو پھر جنرل ضیاء کے لیے تو ایسے لوگ تعریفوں کے پل باندھنے والے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ پورا اسلام کا قلعہ ہو جائے گا، یعنی پاکستان، اور چیزیں ایسی ہوں گی کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 90s کا دور آیا، جس میں دو حکومتیں دو دو سال مکمل کرتی تھیں، تو بہرکیف تعریفوں کے پل باندھنے والے بہت تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کر لیا اور وزیر اعظم صاحبہ نے یہ کر لیا اور اب یہ ہو جائے گا اور اب وہ ہو جائے گا، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ 12 اکتوبر 99 ہو گیا۔ مشرف کے دور میں پھر تعریفوں کے پل باندھے گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عمران خان کا اب دورہ چین، تعریفوں کے پل باندھنے والے بہت ہیں کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم چین گئے ہیں، تو اب جناب پوری دنیا میں ان کی یہ ملاقاتیں جو وہاں جو جو عرب ممالک اور روس اور دیگر ممالک سے دور، یا ان کے پرائم منسٹرز یا ان کے بادشاہ یا ان کے شہزادے جو بھی آئے تھے، ان سے ملنے پر جو ہے وہ اب ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں جناب ایک طرح کا لرزہ طاری ہے اور طوفان برپا ہو چکا ہے، اور اب زلزلہ آنے کو ہے، جس سے ویسٹرن کنٹریز اور یو ایس جو ہے وہ بالکل جناب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس طرح کی سٹوریاں جو ہیں وہ پہلے بھی سنانے والے تھے، اب بھی سنانے والے ہیں۔ آپ جناب چاہے تو $3 ارب چائنا سے لے آئیں، جو کہ آپ نے آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے ہیں، یا آپ $10 ارب ہی کیوں نہ لے آئیں، لیکن صورتحال بدلنے کو نہیں ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان میں جو صورتحال درپیش ہے وہ ناخواندگی ہے، وہ یہاں اسکلفل لیبر کا نہ ہونا ہے، یہاں وہ ادارے ہی نہیں ہیں جو یعنی اسکلڈ ورکرز پروڈیوس کرتے ہیں۔ آپ نے یونیورسٹیوں کا تو بہت ذکر کیا کہ جی لاہور میں پتہ نہیں 25 کی 50 یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں، اسلام آباد میں بھی بہت ہو گئی ہیں، کراچی میں بھی بہت ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو چھوٹے شہروں میں بھی یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں، بلکہ وہ جو ہم اپنے طالب علمی کے زمانے میں اسکول یا انٹرمیڈیٹ کالج دیکھتے تھے، اب اس کے باہر جو ہے وہ یونیورسٹی کی تختی لگی ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ درس گاہیں نہیں ہیں، وہاں پر آپ کو وہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے جس سے آپ جو ہے ملک کی پروڈکشن میں یا ملک کی سروسز میں کوئی انقلاب برپا کر سکیں۔ وہاں فیسیں لی جاتی ہیں، 6 مہینے گزرتے ہیں، سیمسٹر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں سے جو پاس آؤٹ کر کے نکلتے ہیں ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی انہوں نے کہیں داخلہ لینا ہو، کیونکہ وہاں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بنیادی طور پر نہ تو قوم کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، نہ ہی وہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوئے کہ اس یونیورسٹی نے اس طرح کے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں۔ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کا اتنا فقدان ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا شہر چھان ماریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یا کوئی ٹیکنیکل جو ہے وہ کہہ لیں کہ ادارہ سرے سے ہے ہی نہیں جہاں پر کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اب ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے ملک میں صرف اتنی رہ گئی ہے کہ جو موبائل فون کے پلازاز ہیں یا جو شاپنگ ایریاز ہیں، اس میں وہی چھوٹی سی ایک ورک شاپ پہ موبائل ٹھیک کرنے والے موجود ہیں، بقایا جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں سکھایا جا رہا کہ ہم خدا را دنیا کی ٹیکنالوجی سے کچھ تو حاصل کر سکیں۔ ایجوکیشن کے بارے میں بھی دیکھیں تو ایجوکیشن میں بھی جتنی چیزوں کو سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے اس پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے میٹرک فیل اکثر و بیشتر لوگ دیکھے ہیں جو کہ اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے انگیج کیے جاتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہی ہے جی، اس کو جو ہے وہ اسی ٹیچر سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہمارا بیسک فلسفہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ لوگ دیں گے جو کہ خود تعلیم سے کسی طرح آشنا نہیں ہے۔ تو جب بچے کی فاؤنڈیشن ہی ہم نے 3-4 سال میں ڈسٹرب کر دی، یعنی اتنی خراب کر دی کہ وہ اگلے 10 سال جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کسی وہ ہنر مند کے ہاتھ لگ جائیں
تو شاید 10 سال میں وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر کوئی ہنرمند کا ہاتھ اس کو چھوئے نا تو وہ زندگی بھر کے لیے اسی طرح کی کمزور بنیاد کے ساتھ بچہ چلتے چلتے جوان ہوتے بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اس کی سکل جو ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی ہیں۔ سکلز کو بدلانے کے لیے آپ کو بنیادی جوہری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے آپ کے تعلیم کے نظام میں۔ لیکن ہم کیا ڈھول بجا رہے ہیں، جی امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، چائنا کو یہ ہو گیا، اب چائنا نے ہمیں بلا لیا، اب یہ بلاک ادھر چلا گیا۔ بھائی اس کو ہماری معاشیات سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اگر اس دنیا میں ترقی کرنی ہے، آپ نے یہاں پر اپنا لوہا منوانا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس لوہا ہے اور جس کو منوایا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے لوہا کا ہونا ضروری ہے لوہا منوانے کے لیے، تو آپ اپنی تعلیمی جو اصلاحات ہیں اس کو لانا ہوگا۔ لیکن تعلیمی اصلاحات پر کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ جو تعلیمی ادارے چلاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں، وہ خود تو ایک انڈسٹری بن گئے اور خود جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بزنس مین بن گئے، اور پھر انہوں نے ٹیلی ویژن چینل تک اپنے بنا لیے اور انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں کی بھی ایک لائن لگا لی، لیکن وہ صرف جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں۔ ہم ان کے بہت سارے ایسے جو ایچ او ڈیز ہیں، یعنی جو ڈاکٹریٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو سپروائز کرتے ہیں، ان میں کافی کو جانتے ہیں جن کی اپنی استعداد جو ہے وہ اس ڈگری کو دینے کے لیے یا اس کسی کو سپروائز کرنے کے لیے ناکافی ہے، لیکن پھر بھی ہم دھڑلے سے جناب یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ اب کسی خاص یونیورسٹی کا ہم کیا ذکر کریں، لیکن ہر طرف بزنس کی سی صورتحال ہے، اور جو کسی یونیورسٹی میں پہلے یعنی ایگزامینیشن کے ہیڈ ہوتے تھے، اب وہ اپنی کئی یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک پیسہ لوٹنے کا سسٹم بنا ہوا ہے، اور بہر صورت لوگ جو ہے وہ صرف پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، کوئی تعلیم دینے کے چکر میں نہیں ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ سرے سے کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے تو خیر سے اس کے پاس کتنے ایسے ٹیکنیکل لوگ ہیں اور کتنی ایسی استعداد ہے، وہ بھی ایک بہت کوسچنیبل صورتحال ہے۔ لیکن کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ہر طرف سے اس کو کور اپ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی خبر باہر نکلنے نہیں دی جاتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے۔ لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جس دن یہ پردہ چاک ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ کتنی استعداد ہے، یہ کتنی ٹیکنالوجی سے ان کی شناسائی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک قیامت صغریٰ سے کم جو ہے وہ یعنی جب راز کھلے گا تو وہ اتنی ہمارے اوپر قیامت صغریٰ ہی ڈھائے گا، کیونکہ جس قوم کے لوگ جو ہمیں روزانہ سڑکوں پر اور گلیوں میں اور بازاروں میں اور تعلیمی اداروں میں اور اسپتالوں میں اور دوسرے ایریاز میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کے چاچے مامے بھانجے بھتیجے ایسے ہی بچے جو ہیں یا ان کے افراد فیملیز کے ہی ہماری افواج میں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، جو ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے، یعنی بیوروکریسی یا اس طرح کے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کی بھی استعداد جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھنے سننے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی اسی طرح سے اندھیر نگری ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کے دورے کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو سب نظر آئیں گے، لیکن کوئی ان سے یہ کوسچن نہیں کرے گا کہ جناب ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کیا ہے، ہماری پروڈکشن کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم صرف تالیاں بجانے والی قوم ہیں اور نعرے مارنے والے ہیں۔ وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے تیزی سے نکل چکا ہے، یہ نہیں کہ نکل رہا ہے۔ ہمارے لیے بہت مشکل حالات ہیں، پاکستان کے لیے سروائیو کرنے کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی کہہ لیں کہ ناگفتہ بیسی صورتحال ہے۔ ابھی جو بلوچستان میں آج سے 2 دن پہلے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور اس میں جتنی جانیں گئیں اس پر جو ہے ہمیں آج تک کوئی کلیئرٹی سے کوئی انفارمیشن اویلیبل ہی نہیں، اور ہم جو ہے جو ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں، جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں یا جو ہمیں سرنگوں کرنا کیا اس کو بولتے ہیں، جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سر جھکا لیں اور وہ سرنگو ہو جائیں، یعنی وہ اپنی کامیابی کے جھنڈے ہم پر گاڑ لیں، تو جناب ان کے ساتھ ہم مذاکرات پر لگے ہیں۔ ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، اور قوم کو یعنی کوئی بھی قوم ہو اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو کہ پاکستان میں اس وقت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو لیڈر کہیں تو
اب کوئی دل کو بہلانے کا غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن لیڈرشپ کا فقدان ہے پاکستان میں، اور پاکستان کیسے نکلے گا اس کے لیے ہمیں کوئی رستہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن تعریفوں کے پل باندھنے والے جناب، چاہے وہ ٹیلی ویژن چینل پر ہوں، چاہے وہ یوٹیوب پر ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، وہ جناب یہ پل باندھنے میں پورا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہوش کے ناخن لینے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے۔ ابھی کل ہی جو ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب جو کہ نون لیگ میں ہیں، وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے جو ہے نا یہ بہت اچھا کام کیا کہ وہ چائنا کے ساتھ ادھر جو ہے وہاں پر چلے گئے ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن یہی مشاہد صاحب تھے جو اس سے پہلے بھی بڑی بڑی تعریفیں کرتے رہے، لیکن جن کے ساتھ یہ پہلے تھے وہاں پر بھی کچھ نہ ہوا۔ 10 بار ان کو وردی میں منتخب کریں گے تو یہ انہی کے ساتھ تھے۔ پھر ان کی بڑی لمبی لمبی کہانیاں ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے اور کیسی قوم ہیں، یہ سوچنے کا عمل ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں ہوں فالح مالک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔